بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ المرقات فی علم منطق، سبق نمبر 36، اور اشکال اربعہ میں سے شکل ثالث ہم پڑھ رہے ہیں۔ شکل ثالث، مصنف رحمۃ اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق پہلے شرائط بیان کریں گے اور اس کے بعد پھر ضروب منتجہ، نتیجہ خیز قسم کی جو صورتیں ہیں ان کو بیان فرمائیں گے، اور ان کے لیے کبھی ثابت کرنے کے لیے دلائل بھی دیتے ہوتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلے تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو شکل ثالث ہے، شکل ثالث ہے، اس شکل ثالث کے اندر دو شرطیں ہیں۔ اس میں بھی کتنی شرطیں ہیں؟ دو شرطیں ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ بے اعتبار کیف، ایجاب اور سلب کے اعتبار سے صغرا موجبہ ہو، ایجاب الصغرا، وہ جو پہلے شکل اول کے اندر بھی یہ شرط تھی۔ صغرا کیا ہونا چاہیے؟ موجبہ۔ کبرا جیسے بھی ہو، موجبہ ہو یا سالبہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بے اعتبار کم، کلیت جزیت کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی ایک کا کلیہ ہونا، یعنی مطلب صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو، کوئی ایک کلیہ ہو۔ اب دوسرا مقابلے میں چاہے کلیہ ہو یا جزیہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں بھی 16 صورتیں بنتی ہیں، اور 16 صورتوں میں سے 6 ضربیں ایسی ہیں 16 ضربوں میں سے جو نتیجہ خیز ہیں۔ کیوں؟ باقی کیوں سے کیسے ساقط ہو جاتی ہیں؟ یہاں جو 6 ضربیں ہیں، یہاں جو مسئلہ ہے 16 ضربوں میں سے، جو پہلی شرط ہم لگائی ہے ایجاب صغرا، ایجاب صغرا کی وجہ سے 8 شرطیں، 8 یہ جو ایجاب صغرا کی جو شرط ہے اس کی وجہ سے 8 جو ضربیں ہیں وہ نکل جائیں گی۔ آپ غور کر لیں۔ اور کسی ایک کے کلیہ ہونے والی جو دوسری شرط ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو مزید 2 ساقط ہو جائیں گی، تو 8 اور 2 کتنی ہوتی ہیں؟ 10۔ تو یہ 10 ساقط ہو جائیں گی، پیچھے رہ جائیں گی 16 میں سے 6 جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہوں گی، معنی خیز، نتیجہ خیز ہوں گی۔ اب یہ 6 جو نتیجہ خیز ہوں گی یہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور یوں سمجھیں کہ باقی 10 ضربیں محض احتمالی اور عقلی درجے میں تھیں، اور یہی 6 جو ہیں یہ نتیجہ خیز ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں۔ اور ان میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ان 6 میں 3 میں، ان میں ہمیشہ جو نتیجہ ہے وہ جزیہ آئے گا۔ کیا آئے گا؟ جزیہ آئے گا، جزیہ۔ اور یہ نتیجہ جو جزیہ آئے گا یہ 3 صورتوں میں موجبہ جزیہ آئے گا اور 3 میں سالبہ جزیہ آئے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا وہ 6 صورتیں سن لیں۔ مثلا پہلی صورت آ گئی ہے، صغرا موجبہ کلیہ ہو، کبرا موجبہ کلیہ ہو، دونوں طرف موجبہ کلیہ ہیں، تو نتیجہ ان کا نکلے گا کلو انسان، مثلا مثال بنے گی کلو انسان حیوان و کلو انسان ناطق، دونوں ٹھیک ہے، نتیجہ نکلے گا بعض الحیوانی ناطق۔ ٹھیک ہے؟ یا اس موجبہ کلیہ کے ساتھ آپ لگا دیں باقی 3 محصورات، یعنی یوں سمجھیں موجبہ کلیہ کے ساتھ چاروں محصورات یہاں لگ رہے ہیں موجبہ کلیہ کے ساتھ۔ مثلا موجبہ جزیہ، موجبہ کلیہ جو ہے صغرا ہے، اور کبرا موجبہ جزیہ لگا دیں آپ اس کے ساتھ، کلو انسان حیوان، بعض الانسانی عالم، بعض الحیوانی عالم۔ ٹھیک ہے؟ یا موجبہ کلیہ صغرا ہے تو اس کے ساتھ آپ سالبہ کلیہ لگا دیں کبرا کے طور پر، کلو انسان حیوان لا شیء من الانسان بحمار، بعض الحیوان لیس بحمار، یہ بھی ٹھیک ہو گیا۔ یا موجبہ کلیہ ہے صغرا اور ادھر سے کبرا جو ہے سالبہ جزیہ لگا دیں، کلو انسان حیوان، بعض الانسان لیس بعالم، بعض الحیوان لیس بعالم۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، بعض الحیوان لیس بعالم، یہ 4، یعنی یہ 4 موجبہ کلیہ، موجبہ جزیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ کلیہ، سالبہ جزیہ، یہ 4 کبرے ہو گئے، ان کے ساتھ صغرا ایک ہی لگا موجبہ کلیہ، 4 صورتیں تو یہ بن گئیں۔ پانچویں صورت موجبہ جزیہ صغرا ہو، صغرا موجبہ جزیہ اور کبرا موجبہ کلیہ آ جائے، بعض الحیوانی انسان، کلو حیوان جسم، بعض الانسانی جسم۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ بھی ٹھیک بن گیا۔ یہ جو کہا نا بعض انسان جسم ہے، تو یہاں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ بعض انسان جسم تو نہیں، ہر انسان جسم ہے، تو اس پر میں آخر میں ایک ملاحظہ نوٹ آپ کے سامنے پھر رکھوں گا، اگرچہ اس پر میں پیچھے کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، اور وہ یہی ہے آپ کے سامنے کہ یہ جو بعض کا لفظ ہوتا ہے یہ اگر مثبت میں استعمال ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بعض افراد آ جائیں گے تو دوسرے بعض کی نفی ہو رہی ہے، یا نفی میں استعمال ہو جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کچھ افراد مثبت میں بھی جا رہے ہیں۔ کیوں؟ بعض کا جو لفظ ہے اس میں
حکم کا ثبوت لا علی تعین گویا ہر فرد کے لیے ہوتا ہے بعضیت کے لفظ سے فائدہ لیتے ہوئے، کچھ خارج نہیں کیا جاتا بالتعین. تو پھر جب تعین یہاں پر نہیں ہوتی، نامزدگی نہیں ہوتی، تو بعض کا لفظ جب ہر فرد کو شامل ہوتا ہے تو سارے اس میں آ سکتے ہیں. دوسروں کی یعنی مسکوت عنہ یا جو یہ جو سکوتی درجہ ہے وہ دوسروں کی نفی نہیں کر رہا ہوتا. ہم کہتے ہیں نا بعض انسان حیوان ہے، تو اب پوری دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں بعض کا لفظ سب کو شامل ہے، کسی کو نکالا تو نہیں ہے نا. تو بعض کا لفظ سب کو جب شامل ہے تو پھر ہر ایک جو ہے حیوان ہو سکتا ہے. اس کی مثال میں نے پیچھے دی تھی کہ قاری صاحب کہیں جی بعض بچے باہر چلے جائیں دھوپ پر، تو اب ہر ایک بعض کا لفظ ہر ایک کو شامل ہے، تو 20 بچے اگر بیٹھے ہیں کلاس میں تو 20 کے 20 اگر ایک ایک کر کے چلے جاتے ہیں تو قاری صاحب یہ نہیں کہہ سکتے سب کیوں چلے گئے، کیونکہ انہوں نے بعض کا لفظ بولا تھا اور بعض کا لفظ تو ہر فرد کو شامل تھا. صحیح ہو گیا. اچھا جی 5 صورتیں ہو گئی ہیں. اب اس کے ساتھ ایک صورت اور ملائیں کہ صغرا مجبہ جزیہ ہو اور اس کے ساتھ کلی کبرا جو ہے مجبہ جزیہ کے ساتھ سالبہ کلیہ آ جائے. مثلا بعض الحیوان انسان لا شیء من الحیوان بحجر بعض الانسانی لیس بحجر. یہ 6 صورتیں آپ کے سامنے مکمل ہو چکی ہیں 16 میں سے جو نتیجہ خیز ہوتی ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اب دیکھیں 3 میں سالبہ جزیہ نتیجہ آ رہا ہے اور 3 میں موجبہ جزیہ نتیجہ آ رہا ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہوتا ہی کیا ہے؟ جزیہ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال اس کی شرائط ہو گئی ایجاب صغرا کا موجبہ ہونا. دوسری شرط ہوگی مقدمتین میں سے کسی ایک کا کلیہ ہونا، کسی ایک کا صغرا کلیہ ہو یا کبرا کلیہ ہو، کچھ بھی ہو تو یہ ہو جاتا ہے.